يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أواسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وقال في موضع آخر قد أفلح من تزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب تستوي كما يستوي الحديد. قالوا يا رسول الله وما تلاوها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی حمد و سپاس تعریف و توصیف بیان کرنا لائق و زیبا ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بے راہ روی پر نہیں چھوڑ دیا، ضلالت گمراہی بھٹکا ہوا رہنا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر، صراط مستقیم پر چلانے کی خاطر، صراط مستقیم کو وا کرنے کے خاطر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء اکرام میں سے ہماری آخری نبی تاجدار مکی و مدنی امام الانبیاء و رسول شافی و مشفع میدان محشر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے جن کے اوپر ہزار و ہزار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی معزز سامعین امتی مسلمہ اور تمام میرے دینی اور ملی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 2-4 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آپ آیت کریمہ کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ سن لیں تاکہ جس عنوان کے تحت لب کشائی کی جائے گی وہ عنوان آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔
اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تحقیق کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، فلاح پا گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلی اور اللہ رب العالمین کا نام یاد کیا، ذکر کیا، فصلی اور اللہ رب العالمین کی نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگوں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور حال یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. بے شک یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ اقوال، یہ باتیں، یہ نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی تھی. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ. میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ ایک انسان کے پاس جو دل ہے، ان القلوب تصدع، اس دل کو زنگ لگتا ہے، کما یصدع الحدید، جیسے کہ ایک لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کیسے پاک صاف کریں؟ اگر ہمارا دل کیا ہو جائے؟ زنگ آلود ہو جائے، ہمارے دل کے اندر کالا دھبا پڑ جائے، ہمارا دل کیا ہو؟ بالکل کالا ہو کر کے سفیدی سے کالے میں چلا جائے. وما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی ہم اپنے دل کو کیسے پاک صاف کریں؟ اس کو پاک صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ ہم کیسے اپنے دل کے زنگ کو صاف کریں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت. دیکھیں اس حدیث میں دو چیز کا ذکر ہے کہ کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، وکثرت تلاوت القرآن، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. معزز سامعین، آج کی اس مختصر خطبے میں جس عنوان کے تحت میں لبکشائی کروں گا وہ ہے ہمارا دل، ہمارا نفس. ہمارے اندر جو دل ہے اس کے بارے میں بات بتلاؤں گا کہ دل کو کیسے پاک صاف رکھنا چاہیے اور ہماری زندگی میں ہمارے دل کا کیا کردار ہے. ہر کس و ناکس کو معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ ابھی ایک دن گزرا ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے سے پار ہوا. رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے ریاضت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تراویح پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کرتے اللہ رب العالمین کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. لیکن بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ پار ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ پار ہو کر کے شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہماری زندگی رمضان سے پہلے جیسے تھی بالکل اسی ڈگر پر آ جاتی ہے. بڑا ہی افسوس کا معنی ہوتا ہے. بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ، ایک اللہ رب العالمین کا پیارا بندہ گڑ گڑا کر کے دعا کر کے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب تک چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے ایک انسان پھر اسی ڈگر میں جو رمضان سے پہلے تھا اسی ڈگر میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی عبادت کو ہم نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا بلکہ عادت سمجھ کے کیا ہے کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لے رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ہم بھی تراویح پڑھ لیں. یعنی ہم نے اس کو عادت سمجھ کے کر لیا، عبادت سمجھ کے نہیں کیا ہے. اگر رمضان، دیکھیں رمضان کا مہینہ جو آتا ہے نا ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دیتا ہے، رمضان کا مہینہ جو آتا ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے ہمارے سامنے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہوتی ہے. ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کا
6 महीने से इंतजार करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान महीने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान महीने की तौफीक अता फरमा। 6 महीने से दुआ करते थे और रमजान पार हो जाने के बाद 6 महीना तक दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जितनी भी इबादतें की हैं, जितनी भी रियाजत कितनी है, जितने भी ज़ुहद इख्तियार किए हैं, कुरान की तिलावत की है, ए अल्लाह तेरे लिए सजदा किया है, रुकू किया है, ए अल्लाह तू उसको कबूल कर ले, ए अल्लाह तू क्या कर ले, उसको कबूल कर ले। हमारे असलाफ इस तरीके से उनका रवैया था। लेकिन हमारा रवैया क्या है कि रमजान के महीने में हम जिस तरीके से थे, जैसे ही रमजान का महीना पार होता है फिर हम उसी डगर पर आ जाते हैं। फिर हमारा रवैया नमाज से गफलत, ज़कात देना हमारे ऊपर भारी, नफली सत्कार करना हमारे लिए भारी, हमारी जुबान के अंदर लगाम नहीं होती है, हमारी जुबान फिर वही बेलगाम हो जाती है। हमने जितनी भी रियाजत की है, इबादत की है, फिर हम उसको भूल करके पिछली जिंदगी जिस तरीके से थी उसी तरीके से। रमजान का महीना जो आता है एक इंसान के गुनाहों को खत्म करने के लिए आता है। रम्स की माना ये होता है जलना। रम्स की माना क्या होता है? अरबी का एक वर्ड है रम्स। रम्स की माना होता है क्या? जलना। अरब के लोग रेगिस्तान में अपनी ऊँटों को लेकर के जाते थे तो उनके पैर जल जाते थे। तो जिस महीने में सन 2 हिजरी में रमजान फर्ज हुआ, रमजान के रोजे फर्ज हुए, तो रमजान के रोजे उसी महीने में फर्ज हुआ था। इसी वजह से इसका नाम रमजान रखा गया। सोम जो फर्ज हुआ था इसी महीने में, इसलिए उसका नाम रमजान रखा गया। तो इस महीने में एक मोमिन बंदे के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? खास कर देता है। एक मोमिन बंदे के गुनाह को मिटा करके खत्म कर देता है, इसलिए इसका नाम रमजान रखा गया है। लेकिन रमजान पार होते ही फिर हमारी हालत वही हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबी के कोने में बैठे हुए हैं और बैठ करके रो रहे हैं। मस्जिद नबी के कोने में बैठ करके सहाबा इकराम पूछते हैं कि उमर फारूक आप क्यों रो रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी मनाने का दिन है। हज़रत उमर फारूक कहते हैं क्या पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी इबादत की है कबूल किया या नहीं किया है? कबूल किया है नहीं किया है? तो रमजान के महीने में इबादत करने के बाद उसको कबूल कराने के लिए दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ भी उठानी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी हमने इबादत की है तो उसको कबूल कर लिया। दुआ वल इबादत, अल्लाह की फरमाते हैं दुआ इबादत है। यहाँ तक एक हदीस फरमाया मुखुल इबादत, दुआ करना क्या है? इबादतों का जड़ है। दुआ करना क्या है? इबादतों का जड़ है। देखिए हमको रमजान पार हुआ है तो हमको अपने नफ्स के बारे में तज़किया करने की जरूरत है, उसको पाक साफ करने की जरूरत है। एक इंसान ताजिर है, तिजारत करता है, मिसाल के तौर पर एक इंसान ताजिर है, तिजारत करता है, साल भर का वो हिसाब लगाता है कि इस साल मुझको नफा हुआ कि नहीं हुआ है, नफा हुआ कि नुकसान हुआ। अपनी तिजारत के बारे में असबाब ढूंढता है कि अगर नुकसान हुआ है तो किस वजह से नुकसान हुआ है, नफा हुआ है तो किस वजह से नफा हुआ है। तो यह रमजान का महीना हमारे सामने इस वजह से भी आता है कि हम अपने नफ्स का तज़किया करें, हम अपने दिल का तज़किया करें, हम अपने कल्ब का तज़किया करें, हम अपने कल्ब का मुहासबा करें, हम अपने दिल का मुहासबा करें कि रमजान के महीने में जैसे पहले था उसके बाद भी हम वही हूं। रमजान से पहले जो मैं गुनाह करता था उसके बाद भी वही गुनाह कर रहा हूं। रमजान से पहले जिस तरीके से मैं झूठ बोलता था क्या मैंने रमजान के बाद छोड़ा? रमजान की बात से पहले जैसे मैं धोखा देता था क्या मैंने धोखा देना छोड़ा? रमजान से पहले जिस तरीके से मैं दूसरे कमाल हड़प लेता था क्या रमजान के बाद मैंने छोड़ा? तो अगर आपने छोड़ दिया है तो रमजान के महीने से, अगर हमने छोड़ दिया है तो रमजान के महीने से हमने फायदा उठाया है, रमजान के महीने से हमने फायदा उठा लिया है, रमजान के महीने से हमने सबक सीख लिया है, हमने रमजान के महीने से दर्स हासिल कर लिया है कि कितनी मेहनत करके हमने तरावी की नमाज पढ़ी, कितनी मेहनत करके अल्लाह की रियाजत की, सजदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन पे, कुरान की तिलावत की, रात रात जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की। अगर हम उस तरीके से बन गए और हमारे दिल के अंदर सुकून पैदा हुआ, हमारे नफ्स के अंदर तज़किया हुआ तो हम कामयाब। देखिए तज़किया जो कहते हैं पाक करना, तज़किया की माना क्या होता है? अपने आप को पाक करना। आप कुरान की तिलावत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम के बहुत सारी मकासद बयान किया है। दुनिया में आने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम के बहुत सारे मकासद बयान किए हैं। उसमें से एक बड़ा मकसद, या तो समझ लीजिए असली मकसद,
تزکیہ نفس تھا. اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ بتائیے, سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. وہ نبی کیا کرتے تھے؟ قرآن کی آیت تلاوت کرتے تھے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور نبی اپنی امت کو پاک صاف کرتے تھے, ان کا تزکیہ کرتے تھے. یعنی امت کے اندر جیسے ہی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے مرور زمانے کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے, دن گزرتا ہے, ہفتہ مہینہ گزرتا ہے, تو انسان کے اندر کاہلی سستی پیدا ہونے لگتی ہے, انسان کے اندر بدعات و خرافات پیدا ہونے لگتا ہے, انسان کے اندر شرک اور بدعت پیدا ہونے لگتا ہے, نفاق اور ارتداد پیدا ہونے لگتا ہے. تو اللہ رب العالمین نبی کو بھیجا تھا اور ان کے اندر جو بھی خرابی پیدا ہوتی تھی وہ یزکیہم, وہ نبی ان کے نفس کو پاک صاف کرتے تھے, ان کی ذات کو کیا کرتے تھے؟ پاک صاف کرتے تھے. تو تزکیہ کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور نبی کے آنے کا بڑا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ نبی اپنی امت کو کیا کرتے تھے؟ پاک صاف کرتے تھے. دیکھیں ایک انسان کے دل کو گرہن لگتا ہے, جس طریقے چاند سورج کو گرہن لگتا ہے, چاند سورج کو گرہن لگتا ہے, اسی طریقے سے ایک انسان کے دل کو بھی گرہن لگتا ہے. ایک انسان کا دل جس طریقے سے بیمار ہوتا ہے, ہم ہارٹ بیمار ہوتا ہے کہ دل بیمار ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے ایک انسان کے دل کے اندر روحانی بیماری پیدا ہوتی ہے. ایک انسان کا دل جب گناہ کرتا ہے تو کالا دھبا اس کے اندر پڑتا ہے. کالا دھبا پڑھتے 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 پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر بھی زنگ لگتا ہے, ایک انسان کے دل کے اندر بھی زنگ لگتا ہے. ان القلوب تصدع, کہ دلوں کے اندر کیا لگتا ہے؟ زنگ لگتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. کما یصدع الحدید, جس طریقے سے ایک لوہے کو زنگ لگتا ہے. آپ ایک لوہا ہے, کوئی بھی ٹینا لوہا ہے, آپ اس کو باہر رکھ دیں بارش کی وجہ سے یا تو دھوپ کی وجہ سے, یا تو کھلے میں کھڑے صرف کھلے میں رکھ دیں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں زنگ لگ جاتا ہے. تو ایک مومن, ایک انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. ایک انسان کے ایک مومن کے دل کو بھی کیا لگتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے, جس طریقے سے لوہے کی زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی, اگر ہمارا دل زنگ آلود ہو جائے, اے نبی, اے اللہ کے نبی, اگر ہمارے دل کے اندر کالا دھبا پڑ جائے تو ہم اس کو کیسے دور کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو. موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے لیے موت سے بڑھ کر کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ آج ہم ہیں, کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے پتہ نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہمارے ساتھ مصلی میں نماز پڑھ رہا ہے, لیکن کل پھر اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, فلاں آدمی کا کیا ہو گیا ہے؟ ارتحال ہو گیا ہے, اس آدمی کی وفات ہو گئی اچانک. انسان کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب انسان کی وفات ہو جائے, کب انسان اس عالم فانی سے عالم جاویدانی میں چلا جائے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کی فرماتے ہیں کثرت و ذکر الموت, اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو, کیونکہ موت سے بڑھ کر کے کوئی بھی نصیحت نہیں ہے. ایک انسان کے سامنے اگر اس کا دل کالا ہے, اگر اس کے دل کے اندر دھبا پڑا ہوا ہے, آپ کتنا ہی نصیحت کریں, اس کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھیں, ان کے سامنے حدیثیں رکھیں, ان کے سامنے واقعات رکھیں, لیکن ان کا دل اگر کالا پڑا ہوا ہے کوئی انسان کو نصیحت نہیں ملتی ہے. اس انسان کو نصیحت نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ انسان خود کو بدلنا نہ چاہے, جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنا نہ چاہے, جب تک کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرنا چاہے, کوئی بھی اس کو تزکیہ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے سامنے سے بھی گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ قبرستان کے سامنے سے گزر کرتے زاروں کی تار رویا کرتے تھے اپنی موت کو یاد کر کے. صحابہ کرام جب قبرستان میں جاتے تو وہاں پر اپنی موت کو یاد کر کے زاروں کی طرح رو گیا کرتے تھے. لیکن آج ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ قبرستان میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی موبائل چلا رہے ہیں, قبرستان میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں, قبرستان میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم باتیں کر رہے ہیں. وہ تلاوت القرآن. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر زنگ لگا ہوا ہے, اگر تمہارے دل کے اندر زنگ لگا ہوا ہے تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو.
قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن ہمارے لیے اصول ہے، قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی کا ایک نمونہ ہے، قرآن ہمارے لیے ہادی ہے، قرآن ہم کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک مرتبہ رمضان کے بعد جیسے ہی ہم نے طاق میں رکھ دیا، پھر ہم دوبارہ سال بھر اٹھاتے نہیں ہیں، پھر سال بھر ہم قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کیا تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا درس دیا ہے۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو سرسری طور پر قرآن کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنا، اصل مقصود وہی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصود کیا ہے؟ یہاں تک کہ علماء کرام نے بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، ایک بار قرآن پڑھتا ہے ناظرہ، اور 70 بار اگر کوئی آدمی قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، اور ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی آدمی 70 مرتبہ ناظرہ دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو، صرف عبارت رمائن کی طرح عبارت پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے، فرماتے ہیں 70 مرتبہ تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوم کا تذکرہ کیا ہے، پچھلی قوم کا تذکرہ کیا ہے، ان کے کاموں کو بتلایا ہے، ان کے کرتوت کو بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین بتلایا ہے کہ اس قوم کے اوپر کیسے اللہ کا عذاب آیا، اس قوم کے اوپر کیسے اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی، اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کی کیسے پکڑ آئی، یہ چیزیں معلوم پڑیں گی۔ لیکن آج ہم سرسری طور پر قرآن پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم قرآن سے سبق لے رہے ہیں، نہ اس سے درس لے رہے ہیں، نہ قرآن سے ہم کو فائدہ مل رہا ہے، اور نہ قرآن کے قریب ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو گے تمہارا دل پاک صاف ہوگا۔ اللہ نے فرماتی ہے کثرت تلاوت القرآن، قرآن کو اپنے زندگی کا نمونہ بنا لو، اپنے زندگی کا دستور بنا لو، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، اس کے معنی مفہوم پر غور کرنا شروع کر دو۔ پچھلے قوموں کے واقعات تم کو ملیں گے، وہ واقعات تمہارے دل کے اندر لرزہ طاری کریں گے، وہ واقعات تمہارے دل کے اندر خوف پیدا کریں گے، تمہارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، خشیت الہی تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا، تمہارا دل آہستہ آہستہ صاف ہونے لگے گا۔ اور ایک چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے تو دیکھیں رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بھوکا رہے۔ ایک انسان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، ایک انسان کے پاس پینے کی چیزیں ہیں، ہر چیز ہے ایک انسان کے پاس موجود، تو اللہ رب العالمین کو بھوکا پیاسا رہنا چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا جب نچوڑ آپ نکالیں گے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اس عبادت کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں تمام عبادتوں کے اگر مقاصد کو آپ دیکھیں گے تو تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آخر بتلایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بندہ بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا ڈرنے والا بندہ بن جاؤ، خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، خوف کا احساس۔ آج ہم ڈرنے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ٹوپی بھی پہنے ہیں، ہر چیز مسلمانوں کا کام ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کے سامنے ہوتے ہیں تو شیخی بنے پھرتے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگوں سے اجل ہوتے ہیں پھر ہمارا حال وہی رہتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، تقویٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں احساس گناہ پیدا ہو جائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرے لیے صحیح نہیں ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ نے منع کیا ہے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی سنت کے موافق ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے روکا ہے، دین اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ دل کے اندر احساس پیدا ہونا ہے۔ اور ایک احساس پیدا یہ بھی ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین حاکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ احساس پیدا کرنا رہتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کا مقصد رمضان مہینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تم بندے ہو، مالک نہیں ہو۔ اللہ حاکم ہے،
अब्दियत का शऊर पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर, ये रमजान महीने का लेकर मकसद है। तो कल्ब, देखिए कल्ब के बारे में बात कर रहा था, तो कल्ब जो है एक इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे आज़ा व जवारे रखे, मिसाल पर हाथ है, पैर है, सर है, बहुत सारे आज़ा जवा रखे हैं। उन्हीं आज़ा में से एक अज़्म जो है ये कल्ब है, दिल, जिसको अरबी में कहते हैं कल्ब। उसके लिए और एक लफ्ज़ आता है अफ़ईदा, फवाद की जमा क्या है, अफ़ईदा आता है, जिसके माना होता है दिल। दिल क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे चाहता है उसको पलटता है। इसलिए अल्लाह के नबी दुआ करते थे, या मुसर्रिफुल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक, ऐ दिल को पलटने वाले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को तू अपनी इताअत के ऊपर जमाए रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे दिल को तू अपनी इताअत के ऊपर जमाए रख अल्लाह। तो एक इंसान का जो कल्ब है, दिल है, अगर वो दुरुस्त है तो सारी आज़ा दुरुस्त है। अगर इंसान के दिल अगर खराब हो जाए तो सारी आज़ा खराब हो जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खबरदार ऐ लोगों, ऐ मेरे साथियों, एक इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा मुज़गा है, एक ऐसा टुकड़ा है कि अगर वो टुकड़ा सही सालिम है तो सारी आज़ा सही सालिम है, अगर वो टुकड़ा खराब है तो सारी आज़ा क्या होती है, खराब हो जाती है। तो अपने दिल को पाक करने की जरूरत है, अपने दिल को पाक, क्योंकि दिल जो है यह ईमान के तकमील के लिए दिल का इकरार जरूरी है। अगर कोई इसकी चाहिए कि मेरा ईमान मुकम्मल हो तो दिल से उसको इकरार करने की जरूरत रहती है, दिल से उसको तस्दीक करने की जरूरत रहती है। ये दिल जो होता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का घर है, तमाम अक़वाल और अमाल और अवामिर का ये क्या है, घर है। एक इंसान के दिल के अंदर अगर कुफ्र पैदा हो जाए फिर वो मोमिन नहीं रहता है। एक इंसान के दिल के अंदर अगर निफाक पैदा हो जाए वो इंसान मोमिन नहीं रहता है। एक इंसान के दिल के अंदर अगर बिदात पैदा हो जाए वो इंसान मोमिन नहीं रहता है। तो दिल ये तमाम आज़ा का क्या है, हेडक्वार्टर है, रईस है, सरदार है। तो अपने दिल की हिफाजत करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को 2 मरतबा चाक किया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितनी मरतबा चाक किया गया था? 2 मरतबा। एक मरतबा बचपन में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अरब के लोग जैसे ही बच्चे पैदा होते थे तो अपने छोटे बच्चों को सेहत आफियत के लिए और अरबी जुबान फसी होने के लिए, क्योंकि शहरों में थोड़ा माने बोलते हैं अपनी जुबान में भी बोलते हैं, लेकिन अरबी जुबान फसी होने के लिए उस जमाने में अपने बच्चों को देहातों में भेज दिया करते थे और उनके सेहत सही रहने के लिए, आबो हवा सही रहने के लिए। तो जैसे कि लंबा वाकया है, ये वाकया लंबा वाकया है। तो अल्लाह के नबी हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली गई थी उनको और 4 साल तक अल्लाह के नबी के घर में रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के बच्चों के साथ क्या करते थे, बकरियां वगैरह चराने के लिए जाया करते थे। एक मर्तबा को वाकया है, शैमा उनकी एक बहन का नाम था, अल्लाह के नबी के रिजाई बहन का नाम शैमा था। तो उनके बच्चों के साथ अल्लाह के नबी बकरी चराने के लिए चले जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ जब अल्लाह के नबी की उम्र 4 साल की थी, हज़रत जिब्राइल अमीन आए और अल्लाह के नबी को पकड़े और अल्लाह के नबी को पकड़ करके सीने को चाक कर दिए। बच्चे देख रहे थे, दौड़ते हुए बच्चे हज़रत हलीमा सादिया के पास आए और बतलाया आकर के, ऐ अबू सईद की बेटी, देखो तुम्हारा बच्चा किसी ने उसको कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। चुनांचे हलीमा सादिया दौड़ती हुई आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर में टेक लगा करके हाँप रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर में टेक लगा करके हाँप रहे थे। अल्लाह के नबी के सीने को चाक करके उसके अंदर जो जंग था, हर इंसान के अंदर शैतान का जो हिस्सा था, जंग था, उसको निकाल दिया गया था। फिर एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के लिए जा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया। तो 2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया था। उसके अंदर जो शैतान का हिस्सा था, उसके अंदर जो जंग आलूद या तो कोई भी किस्म की जंगी लग रहे तो उसको साफ कर दिया जाए। तो इंसान को अपने दिल को साफ करने की बारे फिक्र करनी चाहिए कि हमारे दिल के अंदर जो भी जंग लगा हुआ है हम उसको कैसे साफ करें। हमारे दिल के अंदर जो काला धब्बा पड़ जाता है, गुनाह करते 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 काला धब्बा पड़ जाता है। अलग नहीं फरमाते अन्ना रजुला
لا یصیب الذنب فیصبط القلب، کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے فیصبط القلب، تو اس کے قلب کو کیا کرتا ہے؟ کالا دھبا ڈال دیتا ہے. فَإِن تَابَ ثَقُلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو دیکھیے قلب کو صاف، نفس کو صاف کرنے کا، نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں نفس کے تعلق سے. انشاءاللہ اسی کا بھی موقع ملے تو بتلاؤں گا کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں، اور نفس کے ہمارے دل کے اندر یا تو ہمارے زندگی کے اندر اس کا کیا رول رکھتا ہے، یہ چاری بتلاؤں گا. تو ایک انسان کا جو دل ہوتا ہے کالا دھبا پڑ جاتا ہے، تو اللہ کی فرماتی ہے فَإِن تَابَ ثَقُلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو تین چیزیں معلوم ہیں دل کو پاک صاف کرنے کے لیے. ایک تو کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت، تلاوت القرآن، اور ایک توبہ استغفار. دیکھیے توبہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مسلمان کے لیے. توبہ استغفار معمولی ہتھیار نہیں ہے. انسان چاہے کتنا ہی بڑا، کیا اتنا ہی خوبی والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، انسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان ہے تو غلطی ہوئی جاتی ہے، انسان ہے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. صرف معصوم عن الخطا وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے معصوم قرار دیا ہے. انبیاء کی ذات ہے، یا تو کیا فرشتے ہیں یا معصوم عن الخطا ہے، ان کی ذات سے خطا اور نسیان کا صدور ناممکن ہے. لیکن اگر انسان ہے تو انسان سے خطا اور نسیان کا صدور ہونا یہ لازمی بات ہے. اللہ نہیں فرماتے، خود اللہ نے فرمایا خیر الخطائین التوابین، کہ بنی آدم ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے تو گناہ کرے گا ہی، لیکن انسان کو گناہ کرنے کے بعد ناامید نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ناامید ہو جاتے ہیں، میں تو گنہگار بندہ ہوں، بہت سارے گناہ کر چکا ہوں، پوری زندگی گناہ کر چکا ہوں، اب کیا فائدہ اللہ کے پاس جانے کے لیے؟ نہیں. اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے اندر چاہے تو سارے گناہ کو معاف کر دے گا، ایک منٹ کے اندر اللہ رب العالمین چاہے گا تو سارے گناہ کو معاف کر دے. بے شمار دلائل ہمارے پاس ہے. ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیا تھا، 100 آدمی کو قتل کر دیا. کسی عالم نے بتلایا، یعنی اہل عالم نے بتلایا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے پاس پلٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے. ایک آدمی نے بتلایا، ایک عالم نے بتلایا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کی عبادت کرو، اللہ تمہاری گناہ کو معاف کر دے گا. ابھی وہ آدمی نکلا تھا، گیا بھی نہیں تھا، عبادت بھی نہیں کی تھی، ایک سجدہ بھی نہیں مارا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو موت دے دی اور اس رحمت کے فرشتے آ کر اٹھا کر دے. تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار صفتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین کی صفاتی نام ان میں سے 2 صفت بیان کی گئی ہے، غفور اور رحیم. کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ غفور اور رحیم. اللہ معاف کرنے والا ہے اور صرف معاف کر کے چھوڑ نہیں دے گا، رحم بھی کرے گا تمہارے اوپر. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اے اللہ کے بندو جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہو، لا تسرفوا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو خاصر کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت غفور بھی ہے اور غفور کے بعد رحیم بھی ہے. اللہ نے فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا انسان اللہ کے سامنے، توبہ کرنے والا انسان، رجوع کرنے والا انسان ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ نے کیا فرماتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ اللہ کے لیے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کے معنی پلٹنا ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد ہم لوگ توبہ کر لیتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جانا ہے. ہم نے گناہ کیا ہے، پوری زندگی ہماری گناہ کے اندر پار ہوئی ہے. اب ہم جیسے ہی پلٹیں گے، ایک قدم ہم بڑھائیں گے، ہمارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. جیسے ہم توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے. توبہ کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، رجوع الی اللہ. جیسے ہی اللہ کی طرف پلٹیں گے سارے گناہ ہمارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو دل کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے کہنے اور سننے سے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اللہ اور سنت رسول کی موافق چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
دین اسلام کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی ہے، اے اللہ تو اسی طریقے سے ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے تو نے ریاضت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اسی طریقے سے ہم کو سال بھر روزہ رکھنے، اس طریقے سے عبادت کرنے، نمازیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کے اللہ رب العالمین کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے اوپر جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آلام ہیں، مصیبت ہیں، یا اللہ ہمارے مصیبت کو، پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مسلمان کسی غم میں مبتلا ہیں، کسی آلام میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر۔ یا رب العالمین، جہاں جہاں پر بھی مسلمان غم زدہ ہیں، یا رب العالمین ان کے غم کو دور کر دے، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کے اندر شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھی دنیا کے اندر ہے اللہ، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔